ایشوز ہیں وہ آپ کو کچھ میرے خیال میں زیادہ سلجھاؤ کی طرف جانا پڑے گا، ٹکراؤ کی طرف آپ کی جو پالیسی مائل ہے. عدلیہ کے اندر جو عدلیہ کے اندر تو ایشوز ہیں نا، وہ کوئی ایسے ایشوز نہیں ہے. اگر کوئی بنا لے تو اس کا علیحدہ. عدلیہ کے اندر ایشوز دیکھیں جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ تو ہیں. میں بتاتا ہوں. عدلیہ کے اندر اگر ٹکراؤ پاکستان پیپل پارٹی کرنا چاہتی تو پھر این آر او کو ڈیفینڈ کرتی. این آر او کے تحت کیسز اوپن ہوئے ہیں نا، تو این آر میری بات آپ نے ابہام خود پیدا کیا. نہیں، ہم کوئی ابہام نہیں کیا. مجھے بات کلیئر کر لینے دے. ہم نے کوئی ابہام پیدا ہی نہیں کیا. ہم نے جا کے بلیک اینڈ وائٹ سپریم کورٹ کے آگے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جناب ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے اور جو عدالت فیصلہ کرے گی ہم اس کے پابند ہوں گے. آج آپ دیکھیں کمال اظفر نے یہ کیوں کہا کہ جی ایچ کیو سازش کر رہا ہے؟ آج پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. یہ اس کی وکیل حکومت کا بیان اس کو کہاں سے آ گیا؟ یہ کوئی پارٹی کی نمائندگی وہ نہیں کر رہا تھا، نہ وہ پارٹی کا ہمارا کوئی ایسا معتبر ہے. یہ اس کی انڈیویجول رائے. اسٹیٹمنٹ سنائیے گا جی. میں اس میں ایک انہوں نے کہا کمال اظفر پارٹی کا کچھ نہیں لگتا. نہیں، میں یہ نہیں کہتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی پارٹی وہ جو ہے اس کی انڈیویجول رائے ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک میں این آر او کے حوالے سے عدالتی وہ بتانا چاہوں کہ آج فوزیہ بی بی کا اسٹیٹمنٹ سن لیں پھر میں دیکھ لیتا ہوں. فوزیہ بی بی کا اسٹیٹمنٹ سنائے گا جی. یہ میں اس پہ تو نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن ایک سلیکٹو جسٹس ہمیں نظر آ رہا ہے. سلیکٹو جسٹس اجاز الحق صاحب، یہ این آر او کے فیصلے کے اوپر رد عمل ہے. دیکھیں نا، یہ اپنی ہی باتوں کا تضاد ہے نا. یہ مطلب کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے، جیسے انہوں نے کہا خود امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے، اور پھر جب فیصلہ آ گیا تو پھر اس کے بعد اتنا بڑا رد عمل اس کا جو سامنے آیا ہے. یعنی کہ ہر آدمی پاکستان میں جو ہے وہ پریشان ہوا ہے یہ دیکھ کر کہ کیا وجہ ہے کہ ہاتھ کٹ جائیں گے، لاش یہاں سے اٹھے گی وہاں سے نہیں اٹھے گی. ابھی تحصیل صاحب کے بیانات اور شاہ صاحب نے بھی جو بیانات یا سی سی کے اندر جو تقریریں تھیں ان کی اخبارات میں چھپی ہوئی، وہ میں نے ابھی ان کا حوالہ نہیں دیا جس میں کھلے عام بات ہو رہی ہے. آپ کا جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دکھایا ہے اور اس میں تو کوئی تردید کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ نہیں ہے سلیکٹو جسٹس کی بات. تو اسی لیے آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے، پرٹیکولرلی نام لے کے، کہ وہ آئندہ حکومت کی نمائندگی کے سسٹم تحصیل صاحب کو بھی نکالیں گے. وزیر اعظم پاکستان ہے، تحصیل صاحب کو بھی نکالیں گے. اگر وزیر اعظم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ پارٹی لائن نہیں ہے. سلمان تحصیل صاحب کے بیانات سنا دوں. ہم نے تو جہاں تک نہیں کوئی ضرورت نہیں. میں تو میری بات مکمل ہونے دے. میں بات مکمل کرنا چاہ رہا تھا پینڈنگ کیسز کے حوالے سے. اور ہم نے پھر آپ دیکھیں کہ روز جو لوگ جو منسٹر جن کے این آر او کی وجہ سے کیسز اوپن ہوئے ہیں وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا سب سے بڑا ثبوت ہے. شامی صاحب، جو اس وقت سب سے میرے خیال میں ایک مشکل صورتحال نظر آ رہی ہے ہمیں ایک جھگڑے کی بنیاد کے اوپر، اس لیے نظر آئی کہ شاید وہ وزراء اگر پہلے دن یہ طے کر لیا جاتا کہ عدالتوں کا سامنا کریں گے، وزارت سے استعفیٰ دیتے، عدالت کو فیس کرتے، اگر کلیئر ہو جاتے تو دوبارہ وزیر بن جاتے. کوئی بہت بڑا بحران نہیں تھا، 2 یا 3 صرف وزیروں کا نام تھا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر زرداری صاحب کا مسئلہ سپریم کورٹ میں نہ چھڑتا تو یہ ریئیکشن نہیں ہونا تھا. یہ خوف پیدا ہوا ہے پیپلز پارٹی میں کہ زرداری صاحب کا تعاقب کیا جا رہا ہے، اس سے یہ سب رد عمل پیدا ہوا ہے. باقی وزیر وغیرہ جو تھے ان کے لیے کوئی اس طرح سڑکوں پہ نہ نکلتا. لیکن نظیم صاحب، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی اجاز الحق صاحب نے بھی کہا ہے کہ قرضے معاف ہو گئے، فلاں ہوا. ماضی میں آپ جتنا جائیں گے آپ دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. یہ جو دنیا یہ قرضوں کا ضرور جائزہ لینا چاہیے، لیکن پروفیشنل طریقے سے جائزہ لینا چاہیے. ان میں 162 ارب 60 ارب کا سود ہے اور 132 ارب کا اور 60-62 ارب کا اصل زر ہے. اور ہماری جو معیشت ہے وہ چل نہیں رہی، ابھی ڈیفالٹ ہو رہا ہے. بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. آپ نے خود کہا ہے کہ ٹیکسٹائل میں مائنس گروتھ ہو رہی ہے. تو یہ ہم اس ملک کو چلائیں گے کیسے؟ شامی صاحب ابھی آپ تو پرانی بات کر رہے ہیں. شامی صاحب ابھی ڈیفالٹ ہونے کے خطرے ہیں. نہیں، شامی صاحب ابھی ٹیکسٹائل ملے. شامی صاحب ابھی حال ہی کی بھی بات کر لیں جو ابھی پرائم منسٹر کی خبر چھپی، بینکوں کو سروس نہیں کر پا رہے مجیب الرحمان شامی صاحب. یہ جو ہمیں اگر اپنا مستقبل جی شامی صاحب حال درست نہیں کرنا تو شامی ماضی صاحب کا سبق سیکھا جائے ماضی سے. جی شامی صاحب، لوگوں نے زیادتی کی. جی اجازت الحق صاحب، میں آپ سے بات کرتا ہوں. شامی صاحب کو میرے خیال آواز نہیں جا رہی. جو پرائم منسٹر کا اپنا فوزیہ گیلانی کے حوالے سے جو کیس چھپا جس میں 4 کروڑ پہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے 54 کروڑ کے لون کی، تو یہ انصاف ہے؟ یہ اس غریب آدمی کو ملتا ہے جو 2 لاکھ روپے قرضہ لیتا ہے دکان کے لیے اور وہ اندر بند کر دیا جاتا ہے. میں نے جو بات کی نا وہ آپ بھی بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ چیپٹر 11 کے تحت بینکرپسی ڈکلیئر ہوتی ہے. بہت سے ملکوں کے اپنے اپنے اصول ہیں.
اور جو بات شامی صاحب نے کی وہ بھی چلے میں کہتا ہوں وچ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے. نہیں وچ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے. کوئی ایک اگر کوئی اسکیم سامنے آئی ہے یا کچھ لائیں, لیکن اگر سلیکٹولی آپ کی 10 کمپنیاں ہیں, ایک کو آپ بینکرپٹ ڈکلیئر کرتے ہیں, اس کے قرضے معاف اور 9 آپ کی چل رہی ہیں, یہ کہاں کا اصول ہے مجھے بتائیں آپ. دیکھیں کوئی بھی نہیں مانتا. 545 ملین کا قرضہ 45 ملین پہ کسی غریب آدمی کا سیٹل نہیں ہوتا. میں بتا رہا ہوں نا, سفر بھائی صاحب اٹھا کے لے تو سب کے لیے یکساں لاگو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہو سب کے لیے ہو, کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. جب آپ سلیکٹو ہوں گے تو پھر اعتراض ہو جاتا ہے. اسی والے سے یہ لونز وغیرہ بھی ہے, جب کچھ لوگوں کو آپ اور طریقے سے ڈیل کریں گے, دوسروں کو اور کریں گے, کچھ انڈسٹریلسٹ اور کما جائیں گے, کچھ انڈسٹریلسٹ مارے جائیں گے, تو خواہ جو آپ 193 ہے جی 193 بلین ہے, اس میں آپ دیکھ لیں سیاستدان کتنے ہیں, انڈسٹریلسٹ زیادہ ہیں, دوسرے لوگ زیادہ ہیں. اور میں ایک اور بتاتا چلوں, یہ تو ایسی قوم ہے کہ جو میڈیا کے اندر ایسے بدنام ہوتی ہے. ہمارے کچھ میڈیا کے دوست روز یہ کہتے ہیں, کچھ پرنٹ میڈیا میں ہیں, کچھ دوسرے ہیں کہ ایسا اس کا یہ ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوگا, یہ ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا, روز حکومت کو کرا کے بتائیں. لیکن میں جہاں تک یہ بتاتا چلوں پولیٹیشین کے والے سے, آپ اسلام آباد کی تمام اسلام آباد کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیں, اس میں دیکھ لیں پولیٹیشین کے کتنے بنگلوز ہیں اور دوسرے لوگوں کے کتنے ہیں, اور جو آپ دیکھ لیں لاہور کا دیکھ لیں, اسلام آباد کا دیکھ لیں, ملک میں سارے میں پوش لوکیلٹیز کا دیکھ لیں, آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. بڑائی صاحب تو اس لیے میں قانون اور انصاف کے جو تقاضے ہیں نا وہ سب پہ لاگو ہونے چاہیے اور یکساں طریقے سے لاگو ہونے چاہیے. ایگزیکٹلی یہ ہوگا ایسا قانون کا کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ وزیر اعظم, صدر یا وزراء غلطی کریں تو قومی مفاہمت کے نام پر معافی, ایک غریب آدمی کرے تو اسے جیل میں بند کر دیں. کیسے انصاف چاہیے سب کے لیے یکساں بنیادوں کے اوپر. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے یہاں کلوزنگ کی طرف جانا ہے. اجازت الحق صاحب بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں سپریم کورٹ کے ذریعے, بینک آف پنجاب میں جو کچھ ہوا بالکل یہ ٹھیک ہوا کیا؟ اجازت الحق صاحب وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. اجازت الحق صاحب, امتیاز صفدر وڑائی صاحب اور لاہور سے مجیب الرحمان شامی صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے, اپنی آراء ہمیں ای میل ضرور کریے گا, اسلام آباد ٹونائٹ @aaj.tv. ندیم ملک کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.